ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی دولت حاصل تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف، اپنی دعائیں بے حد سطحی اور بے جان، جعلی اور نقلی نظر آنے لگیں۔ میرا جی چاہتا تھا میں اس لڑاکا ساس بہو اور اس نوجوان بے اولاد میاں بیوی کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈال لوں تاکہ کسی طرح مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک ذرہ مل جائے۔ منع کے لیے روانگی کا دن مقرر ہوتے ہی مجھے لرزے کے ساتھ بخار ہو گیا، ساتھ ہی نکسی شروع ہو گئی۔ میری علالت کی خبر سن کر معلم عبدالرزاق بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا، میری نبض دیکھ کر بولا، منع اور عرفات میں بڑی سخت گرمی ہوگی، اس حالت میں وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دوسرے حاجیوں کو اس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعد بس پر سوار ہونے کے لیے ڈیرے کے سامنے جمع ہو جائیں۔ معلم کا حکم سن کر میرے ساتھیوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ بعض نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ حج پھر کبھی نصیب ہو جائے گا۔ بعض نے تعصب سے سر ہلایا اور خاموش رہے، لیکن بہاول پور کی بہو کی لڑاکا ساس کڑک کر بولی، تم جوان آدمی ہو، یہاں ڈھیری ڈھا کر لمبے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ اٹھ کر طواف کرو۔ اللہ میاں یہاں تک لایا ہے تو اب خالی ہاتھ واپس بھیجتے اسے شرم نہ آئے گی؟ میں اٹھ کر چلنے لگا تو چلا نہ جاتا تھا، نقاہت سے برا حال تھا۔ یہ دیکھ کر بے اولاد بیوی کا جواں سال میاں اٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، آؤ میں طواف کرا لاتا ہوں۔ مطاف میں بڑا ہجوم تھا، لیکن اس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کر مجھے طواف کروایا، ساتھ ہی بلند آواز سے میرے لیے دعا بھی مانگی۔ اس دعا اور طواف نے میری ہمت بندھائی۔ اس کے بعد میں نے خود ہی کئی طواف کیے۔ صبح سویرے میں تازہ دم تھا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ معلم کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ وہاں فقط ایک بس تھی جو سواریوں سے اٹا اٹ بھری تھی۔ چھت پر بھی اتنے لوگ سوار تھے کہ جگہ نہ تھی۔ بس کے ارد گرد 60-70 حاجیوں کا ہجوم تھا۔ معلم کا بیٹا انہیں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف ایک بس آئی ہے۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں وہ ٹیکسی تلاش کر لیں، باقی حضرات پیدل روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کر نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی چل پڑے، میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا ایک جمع غفیر پا پیادہ رواں دواں تھا۔ ان کے درمیان بسوں اور موٹر کاروں کی قطاریں آہستہ آہستہ رینگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا۔ اس آزادی کی لذت ایک تیز نشے کی طرح میری رگوں میں سرسرانے لگی۔ فضا میں طلبی کی گونج کا سائبان تھا۔ زمین پر ہزاروں قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا۔ ہر شخص گمنام تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف آدمی لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ کسی نے اس کی نبض ٹٹول کر اعلان کیا، خلاص۔ کسی دوسرے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ باقی لوگ بدستور چلتے رہے۔ منع کے چپے چپے پر خیمے لگے تھے۔ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر احرام پوش حاجی ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تقلید میں نے بھی چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی پہنچا۔ کچھ دیر جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی عظیم الشان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے۔ منع واپس پہنچ کر قربانی کے مقام پر اچانک میری مٹبھیڑ اپنے معلم عبدالرزاق سے ہو گئی۔ وہ بڑا خوش تھا، میں اس کے لیے کسی جگہ درد سر نہیں بنا۔ انعام کے طور پر اس نے قربانی کے سلسلے میں میری مدد کی۔
دوسرے روز جب ہم مکہ واپس لوٹے تو مجھے اپنی بس کی چھت پر بیٹھنے کی اجازت بھی عطا کی۔ مکہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی، لیکن معلم عبدالرزاق نے بڑی سنگدلی سے سمجھایا کہ میرے مدینہ روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت مقرر کرے گی، اس وقت تک میں صبر سے کام لوں اور پاسپورٹ مانگ مانگ کر اسے دکھ نہ کروں۔ ساتھ ہی اس نے دھمکی دی اگر میں نے مدینہ کی رٹ لگا کر تنگ کیا تو وہ میری شکایت کر دے گا۔ معلم کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے دل ہی دل میں بڑی چالاکی سے اور فنکاری سے ایسے دعائیہ فکرے سوچتا رہا جن سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں خدا نہ خواستہ مکہ معظمہ سے تنگ آ کر بھاگنا چاہتا ہوں، بلکہ فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول کی عقیدت میں مدینہ جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں جا رہا تھا کہ سڑک پر سامنے سے پاکستان ایمبیسی کی کار آتی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا عملہ تھا۔ ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے کار روک کر الیک سلیک کی اور چھوٹتے ہی پوچھا، آپ مدینہ چلیں گے؟ میں نے بکھلا کر کہا، جی ہاں ضرور، لیکن کیسے؟ انہوں نے بتایا، خشکی کے راستے سے آیا ہوا پاکستانی حاجیوں کا ایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ روانہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اس میں شامل ہونا چاہوں تو ان کے ساتھ کار میں بیٹھ جاؤں۔ میں نے بھاگ دوڑ کر روا روی میں الوداعی طواف کیا، نالے کے کنارے سے سامان کی پوٹلی اٹھائی۔ ایمبیسی کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے 3.5 گھنٹے کے اندر اندر میں راولپنڈی کی حج ٹرانسپورٹ کمپنی کے قافلے میں بیٹھا جدہ سے مدینہ روانہ تھا۔ اس زمانے میں جدہ سے مدینہ منورہ تک پکی سڑک نہیں تھی، ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھا جو کہیں کچا تھا، کہیں سنگلاخ، کہیں اونچا، کہیں نیچا۔ بسیں اور ٹرک اور موٹر گاڑیاں اس پر ہچکولے کھاتی چلتی تھیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن میں ٹریفک بند رہتا تھا، ساری رات گاڑیوں کی گہما گہمی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ رات بھر چلتا رہا اور صبح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے 4-5 میل پہلے رک گیا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے اتر کر غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ کچھ لوگ بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کی بجائے احتراماً پیدل چلنے لگے، میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کے خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کر داخل ہونا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے چپل ہاتھ میں لیے اور ننگے پاؤں چلنے لگا۔ دھوپ میں تپتے ہوئے سنگریزوں پر پاؤں پڑتے ہی تلووں میں آگ لگی۔ ادھر ادھر دیکھ کر میں نے چپکے سے چپل پہن لیے۔ اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پن پر مجھے اتنی جھنجھلاہٹ اور ندامت ہوئی کہ میں نے چپل اتار کے سڑک سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب ننگے پاؤں چلنا ایک امر مجبوری تھا، لیکن میری خود فریبی اس مجبوری کو احترام کا نام دیتی رہی۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا ہے۔ میری عمر اس وقت 32-33 برس تھی۔ اس طویل عرصے میں میری آنکھوں نے زندگی کی کثافت اور خباثت کے علاوہ اور کچھ بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا گنبد خضرا پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ان گناہگار آنکھوں کو صاف کر لوں۔ اس مقصد کے لیے شاہراہ مدینہ کی خاک سے بہتر کیا چیز ہو سکتی تھی؟ میں نے سڑک سے خاک کی ایک چٹکی اٹھائی اور اسے اپنی دونوں آنکھوں کا سرما بنا لیا۔ مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر راہگیروں سے ٹکر لگتی تھی۔ مجھے اندھا سمجھ کر ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا۔ باب جبریل پر عاشقان رسول کا ہجوم تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے والوں کا تانتا بندھا تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پہ بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھال رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند تھی۔ بھیڑ کے ریلے میں پھنس کر معلوم نہ تھا میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں۔ ناگاہ چند لوگوں سے ٹکرایا اور جوتوں کے ڈھیر پر اوندھے منہ گرا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پہ بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میری پھولی ہوئی سانس اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر انہوں نے اپنی سراہی سے پانی کا گلاس مجھے پلایا۔ ازراہ ہمدردی پوچھا کہ میری آنکھوں کو کیا ہوا۔ میں نے شاہراہ مدینہ کی خاک کی چٹکی والا واقعہ بیان کر دیا۔
اسے سن کر وہ بے اختیار رو پڑے اور مجھے وہیں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی۔ عصر کی نماز سے پہلے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے سوز و گداز سے درود و سلام پڑھایا۔ نماز کے بعد وہ مجھے پھر اپنے پاس چٹائی پر لے آئے۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی اور انگریزی بھی جانتے تھے۔ 18-19 برس سے روضہ رسول اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظام سے وابستہ تھے۔ حج کے دنوں میں جب زائرین کا رش بڑھ جاتا تو یہ حضرت رضاکارانہ طور پر جوتے سنبھالتے تھے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا تو ہنس کر بولے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، میری اردو بڑی کمزور ہے، آؤ انگریزی میں گفتگو کریں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد مجھے اپنے گھر لے گئے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے کپڑوں کا ایک صاف جوڑا عنایت کیا، بازار سے نئے چپل لا کر دیے اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں رات ان کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی اگر وہ مجھے باب جبریل کے باہر اپنی چٹائی پر شب بسری کی اجازت دے دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ بولے، اس کی اجازت تو نہیں، خیر عشاء کے بعد دیکھا جائے گا۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تو وہ اندر ہی رہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اپنے فرائض سے فارغ ہو کر باہر آئے۔ مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا تھا، نیچے مہر لگی تھی۔ فرمایا، تم اس چٹائی پہ رات گزار سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھا دینا۔ تہجد کی اذان تک کئی سپاہیوں نے مجھے ٹوکا لیکن اجازت نامہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز تو ان صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تو تہجد کی اذان تک مجھے اپنے ساتھ ہی اندر رہنے دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش بری جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اگلے روز انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کر دیا۔ میں نے بہت عذر کیا کہ میرا یہاں سے ہلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ نہ مانے۔ فرمانے لگے، پانی کا برتن بہت دیر تک آگ پر پڑا رہے تو پانی ابل ابل کے ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کا ذوق و شوق وقتی ابال ہے۔ کچھ لوگ یہاں رہ کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ان کا جسم تو مدینے میں ہوتا ہے لیکن دل اپنے وطن کی طرف۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان رہے تو اپنے وطن میں لیکن دل مدینے میں ہو۔ وہ مجھے بس کے اڈے تک چھوڑنے آئے اور جدہ جانے والی بس میں ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا۔ نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں پیدل جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس شدید دھوپ میں یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پیدل مدینہ جا رہا تھا۔ ڈرائیور رحم دل آدمی تھا، بس روک کر اس نے مسافروں کو پانی پلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے بتایا، یہ پانی مدینے کا ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے جگمگا گئے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹپکایا۔ پانی کے کچھ قطرے زمین پر گر گئے۔ میاں بیوی نے جھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال دی۔ جدہ پہنچ کر بس اپنے اڈے پر رکی تو سامنے طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات کی دکان نظر آئی۔ جدہ کی بندرگاہ پہ اترنے کے بعد سے اب تک مجھے کوئی ٹھنڈی چیز پینے کا موقع نہ ملا تھا۔ اب اس دکان کو جی چاہا کوئی ٹھنڈی بوتل پیوں۔ میں پیاسے اونٹ کی طرح دکان کی طرف لپکا۔ دکان کے عین سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اس آئینے میں نظر آیا کہ میرے عین پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ایک نحیف و نزار شکستہ صورت بڈھا ہانپتا کانپتا اسی دکان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس پر رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ مجھ سے پہلے اپنی خریداری کر لے، لیکن میں نے آئینے میں دیکھا میری طرح وہ بھی ایک طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کیونکہ آئینے میں دراصل میرا ہی عکس تھا۔ آئینہ دیکھ کر اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ دکاندار کو مخاطب کر کے یہ مصرع میں نے اتنی بار گنگنایا کہ وہ تنگ آ گیا۔ پاگل سمجھ کر اس نے یہ احتیاط کی کہ کوکا کولا کی قیمت پہلے وصول کی، بوتل مجھے بعد میں دی، اور ابھی بوتل ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے لے لی۔ اسے گمان تھا یہ مخطوب الحواس شخص کہیں خالی بوتل کو پتھر پہ مار کے توڑ نہ دے۔ اپنی ہیئت قضائی پر کچھ حیران پریشان اور کچھ خوشی میں یہ شعر گنگناتا حاجی کیمپ روانہ ہو گیا۔
میرا ایک کھیل خلقت نے بنایا، تماشا دیکھنے بھی تو نہ آیا۔ حاجی کیمپ میں معلم عبد الرزاق کا دفتر حاجیوں سے بھرا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے والے میرے ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بابو ہم نے خواب دیکھا کہ عبد المصور نے 10 ریال رشوت لے کر تمہارا ریٹرن ٹکٹ بنا دیا ہے۔ ریٹرن ٹکٹ کا لفظ سنتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے بےصبری سے پوچھا، عبد المصور کون ہے؟ میرے ساتھی نے کہا، بڑا چھٹا ہوا بدماش ہے، 10 نمبری غنڈہ تھا، اب بھاگ کر کئی برس سے یہاں بیٹھا ہے، حاجیوں کو گھیر کر پیسے بٹورتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس وقت کہاں ہوگا؟ بولا، یہیں کہیں حاجی کیمپ میں بیٹھا کسی کو ٹھگ رہا ہوگا۔ میں نے منت کی، خدا کے لیے مجھے اس سے ملا دو۔ میرے ساتھی نے مجھے منع کیا کہ میں اس لپاڈیے کے چکر میں نہ پڑوں، لیکن میری منت سماجت پر میرے ساتھ چل کر اسے تلاش کرنے پہ راضی ہو گیا۔ بڑی تگ و دو کے بعد وہ ایک چائے کی دکان پر ملا۔ میں نے اپنا سمندری جہاز کا ٹکٹ نکال کر اسے دکھایا اور کہا، بھائی عبد المصور، یہ جدہ سے کراچی کا ٹکٹ ہے، میری درخواست ہے تم اسے ریٹرن ٹکٹ بنوا دو۔ عبد المصور نے زور کا کہکہا لگایا، اللہ کی نگری میں واپس آنے کا ٹکٹ یہاں نہیں بنتا، اوپر بنتا ہے۔ میں نے 10 ریال اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، بھائی اوپر ہی سے بنوا دو۔ عبد المصور نے 10 ریال جیب میں ڈالے، ہاتھ اٹھا کر بنگالی میں کچھ منمن کی اور بولا، چلو ریٹرن ٹکٹ تو ہو گیا، اب چائے پلاؤ۔ دکان پہ بیٹھے لوگ میرا تماشا دیکھ کر ہنسے۔ انہوں نے عبد المصور پر بھی پھپتیاں کسیں اور میرا بھی مذاق اڑایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بات آخر عبد المصور کی پوری ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مجھے 1 بار اور حج اور 5 بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 2-3 روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر آ گیا۔ ہمارا ایمبیسی کا عملہ حاجیوں کو الوداع کہنے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوا دیا جو ایئر کنڈیشن تھا۔ اس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پر صاف ستھرا بستر تھا۔ کیبن کا اپنا باتھ روم تھا، واش بیسن، خوشبودار صابن، دائیں بائیں مختلف سائز کے رنگدار تولیے۔ کیبن کا یہ سکھ آرام دیکھ کر میری انا کا بے لگام گھوڑا، جسے میں اپنی دانست میں مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا، 2 لتیاں جھاڑتا سرپٹ بھاگتا میرے پاس آ گیا۔ وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ میں حج کی منزل طے کر کے نہیں، بلکہ محض سراب منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں۔ خدا جانے تشنگی کا یہ احساس کبھی کم بھی ہوگا یا نہیں۔